سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خاتم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعليه الفضل الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد گزشتہ دو مجالس میں رمضان شریف کی آمد کی تیاری کے بارے میں بزرگان دین کی اقوال کی روشنی میں کچھ عرض کیا گیا تھا، جس میں بزرگان دین نے اس بات پر اور اہمیت بیان کی ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا اہم مہینہ ہے اور اتنا بڑا اہم ہے، اللہ کو اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو برکتوں سے اور رحمتوں سے خالی ہو۔ تو ایسا نہ ہو زندگی کے اندر اللہ ہمیں نصیب فرما رہے ہیں تو ہم اتنے بڑے انعام سے اور خزانے سے اللہ تعالیٰ کے محروم رہ جائیں اپنی غفلت کی وجہ سے۔ بہت سی انسان اچھے وقت اور اوقاتوں کو اپنی نادانی سے اور ناسمجھی سے ضائع کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ باتیں بہت اہم ہوتی ہیں جو ایسے اوقات میں پیش کی جائیں جو آنے والے وقت کے لیے مفید ثابت ہوں اور حد درجے تک اس محرومی سے ہم بچ جائیں کہ کل ہم پچھتائیں کہ کتنا بڑا مہینہ تھا، ہائے ہم ضائع کر دیا۔ جہاں تک زندگی کے تعلق ہے تو ایک عملی مشاہدہ ہے کہ روز دیکھتے ہیں ہم کہ کیا پتہ بھائی کس وقت بلاوا آ جائے انسان کا۔ آج مسجد میں ایک مشاہدہ ہے جو عام بات آپ کی خدمت کر رہا ہوں، ظہر پہ نکاح ہو رہا تھا کسی صاحب کا، عصر پہ جنازہ پڑھا جا رہا تھا کسی صاحب کا۔ یہ دنیا کا ایک کھیل ہے دوستو۔ اب روکتے موت کو کہتے ہیں نا بھائی تو بھی کل سے تو رمضان شروع ہو رہا ہے، بیچارہ رمضان سے محروم ہو گیا، اس کی بخشش ہو جائے گی، کتنے گناہ کیے ہوں گے، کتنے بڑے انعامات سے پہلے سے انسان کو اللہ نے بلا لیا۔ دیکھیں آپ سوچیں کن گھنٹوں کی بات ہے نا، اب تو بس جانا تھا جنازہ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ بھائی اللہ کے بس فضل کی بات ہے، یہ ایسی چیزیں مل جائیں انسان کو، مل بھی جائیں تو سمجھ کے ساتھ مل جائے، اس میں کوئی تعین نہ ہو۔ تو پہلی چیز جو عرض کی تھی اس میں دہرا دیتا ہوں مختصراً، دوبارہ تو پورا مضمون آپ اس میں دیکھ لیں گے سائٹ پر۔ سب سے پہلی بات تو یہی تھی اس چیز پر کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی، ایسی بڑی رحمت کی امت پر کہ ہم تو نہ سمجھ ہیں نا، نادان ہمیں کیا پتہ رمضان کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوبصورت طریقے سے، یعنی آخری وقت بھی جو ہے رمضان سے، یہ شعبان ہے، برکتوں سے بھرا مہینہ ہے شعبان،
اس میں شب برات آپ نے بھی لی ہے، وہ کم تو نہیں. اس کے آخر لمحات میں بھی اللہ کے نبی نے ہمیں الرٹ کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے آپ گزر کے آ رہے ہو، آگے آنے والی چیز بہت بڑی ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کا ذرہ بھی نہیں ہے شعبان، ذرے کی مثال بھی نہیں شعبان کے مقابلے. تو کیا رحمت ہے سرکاری دوستوں کی. تو فرمایا ابھی بھی الرٹ ہو جاؤ، اور آپ نے اپنے خاص معمولات میں سے ایک چیز ہمیں عطا فرمائی. خاص معمولات میں خاص عمل تھا، جو اتنا خاص عمل تھا کہ آپ فرماتے تھے اپنے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو تلقین فرماتے تھے. یہ کتنا اہم ہوگا. اور پھر اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے. وہ کہتے یہ کرو، دعا کی شکل میں عمل بتایا تھا. دعا تو الحمدللہ آپ اللہ کی فضل سے جمعرات، جمعہ، ہفتے کا دن ہو گیا تو خوب پڑھ رہے ہوں گے. ابھی تو یہی ہے کہ اتنی لاجواب دعا بتائی گئی ہے الحمدللہ. تو شروع کر دی ہوگی آپ. ایک چھوٹی دعا تو نہیں ہے، یہ نکلی کہاں سے؟ اللہ کس زبان سے دعا کے الفاظ نکلے ہیں. میں تو یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس دعا کو پڑھنے سے یہ تو بھول ہی جائیں کہ فائدہ نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس دعا کے پڑھنے سے وہ سب کچھ تو ملے گا جس دعا میں ہم مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کا نور، اس کا فضل، اس کا کرم آپ پورے رمضان میں محسوس کریں گے. پورے رمضان اسکور کر لیا آپ اس کے نور سے. ایسی دعا ہے. تو جانتے ہوئے تو کیا دعا تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بھئی پہلا دعا یہ تھی کہ جو مانگیں اس کو، اور وہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے، یا ہم سب کے لیے ویسے ہوتا ہے کہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. کیا خوبصورت ہے. مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. کیا مطلب اس کا؟ کہ مجھے رمضان نصیب ہو جائے. اس کی قدر اس سے پوچھیں جو آج زور پہ گیا ہے بیچارہ، کیا گئی ہے مجھے بتائیں. اس سے پوچھیں اس لفظ کی قیمت کہ یا اللہ مجھے نصیب فرما دیجیے کہ ہاتھ پاؤں ہمارے نہ ٹوٹے ہو جائیں، اور کوئی بیماری نہ لگ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے. ہزاروں چیزیں ہیں. یہ دعا آپ سے کتنی احتیاط سے فرمائے کہ شروع کر دو. ابھی کوئی بھروسہ نہیں ہے. رمضان کے آنے کے 5 منٹ تک کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ چاند نظر آئے گا یا نہیں. چاند نظر آئے تو پھر کام بنے گا کہ رمضان میں پہنچ گئے. یہ دعا کہ بھائی مجھے رمضان میرے لیے رمضان کو سلامت رکھیے، رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے. اور پھر فرمایا کہ رمضان سلامت رکھیے، یعنی کیا کہ جو کچھ بھی رمضان کے اندر اچھے اعمال اور چیز ہیں، رمضان کی شان ہے، وہ مجھے عطا فرمائیے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ پھر رمضان کو میرے لیے مقبول سلامت رکھیے. ایسی بات نہیں، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہونا چاہیے. بات تو جب بھی بنے گی جب اللہ قبول کر لے گا، محنت تو ضائع. تو کتنا بڑا پروٹیکشن دیا اس دعا کے اندر. تو یہ ایک تو پہلا ہمیں عمل بتایا تھا رمضان کی تیاری میں، شروع کر دعا سے. شروع کر دیا صحابہ کرام نے سب نے. اور دوسری مجلس میں جو عرض کر رہا تھا بات میں آپ سے، وہ تھی جو بہت اہم بات ہے کہ رمضان کی اوقات کی حفاظت کرنا. رمضان کے ٹائم کی، گھڑیوں کی. یہ دعائی نہیں کہ بھائی چلو 1 گھنٹہ کوئی بات نہیں، 5 منٹ. خبردار 5 منٹ اگر نماز کے لیے بیٹھے ہیں تو فکر نہ کریں، تصویر کریں، قرآن کو پکڑ لیں، 2 صفحے پڑھ لیں، 3 لائن پڑھ لیں قرآن کی، راغبہ کر لیں، 20 دفعہ اسم ذات اللہ اللہ کہہ لیں. یعنی خالی نہ ہو کوئی لمحہ بھی جو ہے، خالی نہ ہو. بھائی یہ تو خالی کی بات کہہ رہا ہوں. سب سے زیادہ غافل انسان کب ہوتا ہے؟ سونے گئی ہے نا، سویا جو غافل ہی کہتے ہیں اس کو، غفلت. اور رمضان کیا کہتا ہے کہ جس نے جو تیاری کر لی رمضان کی، اور جب وہ بندہ سوتا ہے، سنیں یہ غافل آدمی، کیا بتایا جا رہا ہے حدیث میں کہ جب وہ آدمی سوتا ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے. سوتا وہ آدمی، یعنی یہ مقام ہو جاتا ہے اس آدمی کے. اور سنیں آپ، عجیب حدیث ہے کہ جو آدمی سوتا ہے وہ اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے، اور جو اس کی سانس چل رہی ہے وہ اس کی تسبیح بن جاتی ہے. اللہ آگے سنیں، یہ شان رمضان کی دیکھیں کہ وہ کیا بن جاتی ہے، تسبیح بن جاتی ہے. اور وہ تو غفلت سے اپنے سو کے اٹھ رہا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو جو دعا اس نے مانگ لی وہ قبول ہو جاتی ہے. آگے چلے، اب یہ بھی چھوڑ. چوتھے درجے پہ اس کو کیا ملتا ہے کہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کو اس غفلت کی نیند کے اندر ہم نے اس کی بخشش بھی کر دی ہوتی ہے.
یہ رمضان ہے، یہ اوقات ہے. تو ایک غافل آدمی کی صرف سونے سے عبادت بنتی ہے، جو الحمدللہ رمضان کے اوقات کے اندر جانتے بوجھتے اس میں عبادت کرے گا تو اس کا کیا مقام ہوگا. ضائع کرنی چاہیے میں کوئی بات آج سے بات سوچ لیں، سوال ہی پیدا تو کوئی وقت ضائع ہو جائے. سب سے آسان طریقہ کس قلب جاری فرما لیں، کچھ ہے ہی نہیں، چلتے پھرتے اللہ 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 جاری، ہر چیز عبادت میں آپ لگیں، کوئی وقت ضائع نہیں. بات بھی کر رہے ہیں تو اللہ اللہ ہو رہا ہے. تو دنیا کام تو نہیں روکتے نا بھائی، جنگیں بھی تو ہوئی ہیں اس میں رمضان میں. یہ تو نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ اس میں سارے کام چھوڑ گئے، نہیں، کام بھی چلیں اور یاد بھی میری ہو، کام بھی کرتا رہے اور بیکار بھی نہ ہو، ادھر بھی کام چلے اور ادھر بھی کام چلے. اس کا نام ہے دین ہمارا. یہ بتایا جا رہا ہے. تو اوقات کی حفاظت بتائی، اس کے ساتھ ایک بتایا تھا آپ کو پچھلی مجلس میں تھی نا، یہ بات تھی نا میرے خیال، وہ کیا تھی کہ بھائی رمضان کے مخصوص اعمال، بہت اعمال ہیں اللہ کے فضل سے. تو دیکھو جو کچھ بھی ہے وہ عمل ہی اللہ نے دی ہے، نیکی دی ہے، لیکن جو ہے رمضان کے مخصوص اعمال بیان فرمائے تھے. اس رمضان کے اندر خاص اعمال کون سے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، تو وہ تو بھائی لازم کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے. اس میں سب سے پہلے سر فہرست کیا ہے؟ تلاوت قرآن. تلاوت قرآن جو ہے زینت رمضان، ساری رمضان کی زینت اس کے ساتھ ہے. تلاوت قرآن، اس کے بعد جو ہے ذکر رحمان جس میں ہے ترقی ایمان، دوسرے درجے پہ ذکر ہر وقت ذکر میں. اور تیسرا عمل کیا بتایا تھا؟ بہت زبردست. اب وہ کیا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام جس میں سارا بخشش کا سامان. یہ تین چیزیں ایسی کمپیکٹ ہیں کہ بس پکڑ لیں، یا تو تلاوت کر رہا ہو، یا ذکر الہی میں مست ہو، یہ بھی ٹھیک ہے نا، یا ذکر الہی مست نہیں ہو تو پھر دعاؤں میں مشغول ہو. اگر ان تین چیزوں میں فارغ ہو تو پھر سو رہا ہو، وہ بھی عبادت ہے اللہ کے فضل سے، وہ بھی عبادت. یہ اعمال بتائے گئے تھے. آج یہ الحمدللہ کیونکہ رمضان کا آخری ذکر ہے ہمارا، شعبان کا آخری ذکر ہے اس مسجد میں، تو یہ آخری ایک اور آپ کو ایک چیز بتائی جائے الحمدللہ سے. یہ سب چیزیں تو ہم نے کی، لیکن تیسری چیز جو تھی کل میں عرض کر رہا تھا، دماغ میں آئی تو بتاؤں گا انشاءاللہ، آ گئی ہے تو عرض کرتا ہوں غور سے سنیں بھی. کہ جو آخری چیز ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے ہر چیز کا، ہوتا ہے نا آخر میں. بعض کہتے ہیں نا کھانا کھاتے کھرچن دے دو، وہ کہتے بڑا عجیز آدمی، اس کو کیا پتہ ہے کھرچن میں کیا ہوتا ہے. بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں نا بات، نہیں جی آپ کھائیں بعد میں کھا لیں، کوئی بات نہیں، دیکھ کے نیچے سے کھا لیں، سب کچھ تو دیکھ کے نیچے ہوتا ہے سب لگا ہوا. تو یہ دیکھ کے نیچے کے لیے بات آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا معاملہ، لیکن اب ایک چیز ہے کہ اب ہم یہ سوچنا یہ ہے کہ اتنی بڑی رمضان کی اتنی بڑی راتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، فضل ہے، نعمتیں ہیں، کیا کیا ہے. تو اس کے اندر یہ سوچنا ہے کہ بھئی جو کچھ یہ سب کچھ ہیں، کوئی چیز ایسی تو نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے ہمارے اس کے درمیان. ہم سمجھیں ہم عمل کر رہے ہیں، اور سمجھیں بہت بڑی کی بات ہے، کھرچن ہے نیچے والی. ہم تو سمجھیں سب کچھ عمل بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ کہ کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے آپ کے اس کے درمیان. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ ہوتا ہے. اس کی مثال بہت اچھی دیتا ہوں. سورج چمکتا ہے نا، سورج سب کو روشنی دے رہا ہے، دھوپ دے رہا ہے دے رہے نا. عام میدان دھوپ بیٹھے، لیکن جیسی چھت آئے گی تو کیا ہو جائے گی؟ سورج اور آپ کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ کتنی تیز دھوپ ہو، کتنی تیز دھوپ ہو، لیکن چھت نے اس کو روک لیا، دھوپ نہیں اندر آئی. اسی طرح کتنا ہی بڑا عمل ہو، کتنے زوردار عمل ہو، لیکن اگر اس میں رکاوٹ آ گئی تو ختم. تو سب سے بڑی چیز تو ہے بھائی ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے اندر سب کچھ کریں تو کوئی رکاوٹ والی چیز نہ آ جائے. آج ہی سوچ لیں اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے آج ہی صاف کر دیں. کریں گے پھر پکا؟ آج ہی صاف کر دینا، وہ دیکھ لینا، ورنہ ساری محنت ضائع. جتنی بھی ساری باتیں میں نے بتائی ہیں اور ڈھپ اس چیز کی، اس رکاوٹ کو ختم کرنا ہے ہم نے. آج یہ سوچنا ہے کیا رکاوٹ ہے بھائی. یہ رکاوٹ سن لیں کہ رمضان سے جانے سے پہلے ہم نے اس کام کو ہم نے کرنا ہے. جیسے یہ رمضان کی تیاری ہے. ہو کیا ہے؟ بندوں کے حقوق میں کوتاہی. ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. بس جی ہم تو تیار ہیں رمضان کے لیے جناب، حجامتیں بھی کرا لی ہیں جی، ہم نے فلاں بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، قرآن بھی کھول لیے سب، لیکن
اس پہ خیال بھی کسی جاتا ہے کسی کو؟ ہم نے کسی کو گالی دی تھی، میں نے کسی کا پیسہ کھایا تھا، ابھی میں اپنی بیوی کے تھپڑ مار کے آیا ہوں، ابھی وہ مجھ سے مانگ رہی تھی کوئی چیز، میں نے منع کر دیا، میں نہیں دیتا، میں نے بچہ یہ کر رہا تھا میں اس کو دیتا. ظلم، ظلم بہت بڑی چیز ہے دوست. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظلم کہا جاتا ہے. یہ چیز نہیں کہ وہ آپ چیز آپ کے کنٹرول میں جو چاہے آپ کر لیں، گاڑی آپ کی، اس کو جو چاہے دبا لیں. ارے بھائی حدیث تو یہ کہتی ہے کہ گھوڑا آپ کا ہے، اونٹ آپ کا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے حدیث کا؟ کہ خبردار اونٹ پر بیٹھ کر یا گھوڑے پر بیٹھ کر تم نے کوئی خطبہ نہیں دینا، کوئی دینی بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے کوئی دنیا کی کسی بھی اس سے اتر کے کرنا، کیونکہ یہ سواری کے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری عیاشی کے لیے نہیں بنایا گیا. جس اونٹ اور گھوڑے کو اسلام یہ حقوق دیتا، یہ حدیث سنائیے میں. تو مجھے بتائیں کہ ہم انسان ویسے ہیں جس کو چاہے جس ہاتھ میں ڈھانک دیں، کوئی ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم اس کو رگڑ دیں، اس کی پرواہ نہ کریں. اللہ کا دین ہے، اس نے ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے، ہر چیز کے لیے قانون بنایا ہے. جو چاہے اس کو کرتے ہیں. ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا پڑوسی ذرا بیچارہ ڈھیلا ڈالا ہے، آگے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں، خالی عورت ہے، جو چاہے تڑی دیتے ہیں ہم اس کو. کنڈی کھڑکا کھڑکا ہم کہیں تو یہ تو شور مچا رہا تھا، تو وہ ایسے ہوتے ہیں نا محلے کے، ایسی عورت ہے بس چڑھ وہ پھر رہے ہیں جی ہم زیادہ. یہ ایسے رمضان میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے حقوق دیکھیں، معاشرے میں رہتے ہیں، اس کی اہمیت بھی اتنی ہے. چلنا ہے، پھرنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے. ایک دکان پہ 2 آدمی کام بھی کر رہے ہیں، 2 ساتھ ہیں بھائی، ایک دکان پہ 2 آدمی کام بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی چپلس ہو جاتی ہے، بول چال ہو جاتی ہے. آپ کسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ایسے بات ہو ہی جاتی ہے، یا الیک سلیک میں دوستوں میں ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد تو یہ ہے کہ گھر کا ایک اندر بھی تو بیوی بچے ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہے. اور پھر صلح رحمی میں ساری چیزیں آتی ہیں، بہن بھائی ماما چاچا رشتے دار، یہ سب بس بڑے جوش سے کہتے ہیں بس یہ چھوڑ دیا چاچے کو ہم نے تیسی کی تیسی. 5 سال ہو گئے ہم نے شکل نہیں دیکھی اس کی. اللہ اکبر. رمضان گزار رہے ہیں کہاں؟ مدینہ منورہ میں. یار اسلام کو پڑھو، جب بھی کوئی قدم لینے لگو اللہ توفیق دے. ہر عمرے کرو، حج کرو، لیکن جتنی بڑی اللہ توفیق دے رہا ہے اس کو سوچو. یہ رمضان کی چند 3 دن میں نے بڑی مختصر باتیں کی ہیں. آپ سوچ لیں کہ رمضان آنے سے پہلے تیاری کتنی کرنی چاہیے. بس یہی تو نہیں اعتکاف کر لیے، سجدے کر لیجیے، ہم رمضان لے لیے، تراویح پڑھو، چڑھو ہوئے پھر رہے ہیں. رکاوٹ دور کی تھی، رکاوٹیں ہٹائی تھی رمضان سے پہلے، یا اوپر ہی اوپر رہا سارا معاملہ؟ سورج اوپر ہی چمکتا رہا، چھت کو گرم کر کے چلا گیا، شام ہو گئی. ایسے ہوتا ہے سورج چمک رہا، چھت گرم ہوئی، اندر تو آیا ہی نہیں، روشنی نہیں آئی اندر تو لائٹیں جلانی پڑی ہمیں. اتنا بڑا لائٹ والا جس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایک سوراخ سے وہ پورے گھر کو روشن کر دے. سوراخ بھی نہیں تھا جس میں سے لائٹ آئے. کیا عمل کریں گے ہمارے؟ یہ کیا سجدے کام کریں گے؟ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جس سے ہماری جھگڑا ہو، کسی سے چپلش ہو گئی ہو، کسی سے بات ہو گئی ہو، کسی سے ہوتی ہے. ہم انسان ہیں. تو اب ہم نے سوچنا ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، سب کچھ چھوڑ دیں، لسٹ بنا لیں گے. بھائی یہ تو سب سے بڑا کام تھا جو 2 دن میں نے بتایا، یہ تو بہت بڑی کام ہے. تو کسی کا ہے تو معاملہ بنے گا ہی نہیں. کسی کا پیسہ دینا، لینا، گالی دینا، گلوچ دینا، ماں باپ سے بےزتی کرنی، بیوی بچوں کے حقوق نہ دینا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنی، کسی ساتھ ظلم کرنا. کسی جگہ مسجدوں میں ہو جاتا ہے جھگڑا، بات چیت ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے کیا حال ہے؟ ایک قرآن کی آیت ذہن میں آ رہی ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، اس میں مضمون کو پورا کر دے گی اگر یاد آ گئی. وَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ، بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اب ہم نے یہ نہیں سوچنا، یاد رکھیں کہ یار اس نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، ہم کھڑے تھے ہماری بےزتی کر دی، اس نے کھڑا ہو کر فلاں ہمارا یہ کر دیا، فلاں کر دیا. کہتا مزہ تو اسی میں ہے کہ زیادتی وہ کرے، ظلم وہ کرے، معافی تو مانگے. کیا اسلام ہے کہ زیادتی وہ کر رہا ہو، ظلم وہ کر رہا ہو، لیکن تیرا کیا کام ہے؟ ہاں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ عَصْمُ الْأُمُورِ. کہیں مولانا یہ آیت ہے؟ صحیح پڑھ رہا ہوں؟ قاری صاحب بتا، شاید ایک لفظ بیچ میں سے نکل رہا ہے. تو کیا مضمون قرآن نے دیا ہے؟ جب ایسا موقع آ جائے تو یہ مت سوچنا کہ جناب یہاں میں نے یہ کیا تھا، میں اس میں رائٹ بنتا ہے اور شریعت یہ کرے. خبردار، وقت نہیں ہے اتنا. قرآن کی آیت کو پڑھ لو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. اس میں ایک اور انعام ملتا ہے قرآن جو بتا رہے ہیں. اس آیت بھی تھوڑی سی ذہن میں میری بات آئی، وہ بتاتا ہوں. کیا بھائی کہ ہم نے نہیں سوچنا کہ اس کی زیادتی یا میری زیادتی ہے، فلاں کی زیادتی اس کے نہیں. بس پتہ ہے کہ ہمارے اس کے ساتھ کچھ چل رہا ہے معاملہ،
لیکس نہیں. تو ہمارا کیا کام ہے کہ فوراً جا کے ہم نے جھکنا ہے اور جا کے کہنا ہے کہ بھائی تیرا قصور ہو یا میرا قصور ہو، تیری غلطی ہو یا میری غلطی ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. یہ لفظ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ. جو اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا، صبر کر گیا اس کے ظلم پر، اس کی زیادتیوں پر، فغفر اللہ، اور معافی بھی مانگ گیا. اللہ تعالیٰ کا حدیث سناتے ہیں، اس میں مجھے حدیث بھی یاد آئی. حدیث سن لیں. حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو پھر میں انعام اس کو کیا دیتا ہوں. نمبر 1 اس کی عزتوں کو بلند کر دیتا ہوں. ہم سمجھ میں معافی مانگے جائیں گے نیچے ہو جائیں گے، کیوں معلوم ایسی ہے نا، یار اس کے پاس چلے گئے تو جھک گئے، یار یہ تو بڑا خطرناک آدمی تھا. اللہ کیا کر رہا ہے، معافی تو نے مانگی، عزت تجھے مل رہی ہے. سبحان اللہ. اب فرمایا جو کچھ اس نے تیرے ساتھ کیا، دوسرا وعدہ اللہ پاک کر رہا ہے، میں تیرے عزت بھی دوں گا، درجے بلند کروں گا. دوسرے کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیری مدد بھی کروں گا. یہ بڑا کام ہے بھائی. اس میں 2 کام مل گیا ہمیں. ایک تو یہ کہ رمضان ہمارا بن گیا، بس سوچ لو یہ آخری ٹچ جو کر لیا ہم نے، رمضان کا آخری ٹچ ہے. یہ ہمت کر کے ہم کام کریں گے کہ بھائی ہاتھ آگے بڑھا دیا، السلام علیکم، کس سے بتاؤ اللہ کی خاطر میں تجھ سے معافی مانگتا، غلطی تیری ہو یا میری، قصور تیرا ہو یا میرا ہو، میں جو کروں مجھے معاف کر دے. بس ہمارا اتنا کام کرنا ہے. بہن بھائی سب یہ وہ شو بازیاں جو ہے نا، وہ ہمارے یہاں نہیں چلتی اسلام میں. وہ اتنے کٹ کر دیا، فلاں کر دیا. یہ تو پرانے زمانے نبی کے آنے سے پہلے کے وقت کے یہ چکر ہوا کرتا تھا. جب آپ تشریف لے آئے تو سب مٹ گئے، بہت ختم ہو گئی ساری چیزیں. یہ کہاں باقی رہی ہیں؟ تو اب کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ کہاں سے پیدا ہو گئی ہیں؟ سرکار نے چین کو تو مٹانے آئے تھے، دلوں کو جوڑنے آئے تھے. کسی بھائی کے دل میں رنجش کوئی نہ ہو، اس طرح بسترے میں جائے کہ رنجش ہی نہ ہو. یہ رمضان کا بہت اعلیٰ اہم پہلو ہے. اگر یہ کام کر لیا ہم نے بھائی، سن لیں، اگر یہ کام کر لیا تو سبحان اللہ، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، بارشیں، مغفرتیں، جتنی کچھ بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں، جو کچھ اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی جو بارش ہے اللہ کے فضل سے، اس کے ایک قطرے سے بھی انسان محروم نہیں رہے گا. ایک ایک قطرے سے فیضیاب ہوگا اللہ کے فضل سے. تو یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے انشاءاللہ. اور کیا ہوگا، اللہ اکبر، اس تیاری کے ساتھ، ہر چیز کی تیاری تھی نا، اس تیاری کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہوئے تو رمضان کا پہلے ہی جھونکا ہمیں بیڑا پار کر دے گا. پہلے ہی جھونکے میں بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے الحمدللہ، اور دوزخ سے ہم بری ہو جائیں گے. یہ ہے باتیں جو دوستوں کرنی ہے الحمدللہ ہم نے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور ہمیں ہمت بھی عطا فرمائے کہ رمضان کے اندر ہم ٹوٹی پھوٹی جو عبادت کر سکیں، اس عبادت کو جاری فرمائے. اور ماشاءاللہ اس مسجد والوں کو شکریہ کرتا ہوں، پورا سال الحمدللہ میں تو آنے کی اجازت دی اور ذکر کی بھی اجازت دی. انشاءاللہ زندگی حیات رہی تو انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اور سب سے تو گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں رمضان کے لیے، اس مسجد والوں سے بھی لیے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کے کام میں بھی آسانی فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے. اور جو اس مسجد میں خدمت کر رہے ہیں لوگ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور یہ ان کے لیے آخرت کا، اس کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، اس کے رشتہ داروں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے.